بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور محترم حاضرین، 10-11 سال ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پکار یہ ہے کہ لوگوں آسمان بلند کیا ہے اللہ نے، زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ اس نے پلوایا تھا، عقل و خرد اس نے دی ہے، اسی کے سارے احسانات ہیں، اور اس نے تم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے سوائے ایک بات کی کہ نمک کھارو، میرا نمک کھاتے ہو، میری دھرتی پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے اسی زمین پر کتنے اولیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء، کتنے میرے دشمن آئے ہیں، سب کو میں نے پالا تھا، میں نے پیدا کیا تھا، اور سب کو میں نے ایک ہی امتحان میں ڈالا تھا، ایمان کے امتحان میں، کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بڑے ہوش مند اور ہوشیار ہو، ہر مسئلہ تمہاری زندگی کا ہے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس کے متعلق زبان کھولتے ہو، کیسے کیسے انوکھے انداز اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے ہو، اور یہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے احسان کی مدد ہے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نافرمان ہوں، ناشکرے ہوں، نمک حرام ہوں، سب میرے احسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ہی ان کے اوپر اثر تھا۔ تو ان میں سے بعض ظالموں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندوں کو انہوں نے گنگایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی پرستش۔ کچھ رہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے، کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، خطائیں ہوئیں پھر توبہ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقویٰ کا، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا، تمہارے بدن کا ایک ایک رون کا ایک ایک بال، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے، وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ آسمان تک پھٹ جائے گا،
تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ خدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہو تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے عضلات تن رہے ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن۔ یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو سر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے کچھ کو اپنی خاطر میں لائیں، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، وفاشیالی نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت پر بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساتھی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ ہے۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ، یہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے، کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب الدعوات سمجھ تو آتا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معه الا قلیل۔ 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی سی کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا ہے، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے کہ آؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگ لو۔
اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا. جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا. باغات کی ریل پیل ہوگی. تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے. مالک فرماتا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں. پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کی مدد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین نے اپنا پانی باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خشکی کے اوپر سمندر موجیں مارنے لگا. اور پھر ہمارا ایسا فیصلہ ہے سوائے چند مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا ہے، اور اپنے اس پیغمبر کی 950 سال کی اس کوشش کے باوجود جب اس کا بیٹا ایمان کی بجائے توحید کی بجائے قوم کے شرک میں مبتلا رہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہم اسے ڈبو مارا ہے. اور جب اس نے ہم سے فریاد کی کہ مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو مالک نے انتہائی سختی کے ساتھ کہا یہ تیرا اہل تھا، مجھے گالیاں دینے والا یہ مشرک. اور بس زبان روکو، اگر تم نے اس کے حق میں اس مشرک کے حق میں مجھ سے کوئی درخواست کی تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور تو یہ پیغمبر کانپ اٹھا، اللہ سے اس نے توبہ کی، مالک میری خطا ہو گئی، اب میں اس کے لیے نہیں کروں. تو یہ پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بات کو صاف کر دینے کے لیے کبھی یہ بھیجا اور کبھی کہا کہ یہی. اس کے بعد جو مومن بچے تھے، اور مالک قرآن میں شرم دلاتا ہے انسانیت کہ کچھ تو شرم کو. تم بتاؤ ایمان کے ساتھ دشمنی ہے، توحید کے مقابلے میں تم اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں ہو تو. اور آج جو تم دنیا میں ہو تو بتاؤ تم کیوں ہو. اور جو تھے دنیا میں آج موجود نہیں ہے. جانتے ہو کہ کائنات کی جو آبادی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو مومن تھوڑے بعض تفسیروں میں خیال ہے، حدیث نہیں ہے، 60 کسی نے کہا کہ 70 کل 950 سال کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے. لیکن یہ اللہ مالک فرماتا ہے اللہ قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. تو مالک شرم دلاتا ہے. خود عربوں کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان کے دشمنوں آج دنیا میں تم موجود ہو. جانتے ہو کیوں موجود ہو؟ کہ تمہارے وہ دادا جو ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ مومن سے کشتی میں سوار ہوئے، بچے، ان کی نس چلی، باقی ساری کافروں اور مشرکوں کی ہم نے نس کو کاٹ ڈالا. تو بتاؤ تم جو آج دنیا میں ہو تو اس ایمان کی برکت ہے، اور آج تم ایمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات قرآن کے ذریعے سے بتایا. اس کے بعد دیکھو یہ مومن جو بچے ہیں یہ پھیل گئے دنیا میں، قریب کے علاقے میں. ایک ان کا گروہ پہنچا ہے عرب میں، اور یمن کے شمال کے اندر جو حقاف کا مقام ہے جہاں آج خالی ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت قائم کی ہے. اور مالک فرماتا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم بنی ہے کہ کائنات میں ہم نے ایسے زبردست اور ایسے طاقت والے لوگ پیدا نہیں کیے. لیکن وہی چیز ہے کہ ایمان داروں کی اولاد، لیکن جب وقت گزرا ہے شیطان نے ان پر حملہ کیا ہے، اور پھر ان کے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے بن گئے ہیں، ان کو انہوں نے پوجا ہے اور پکارا ہے. ایک مدت گزری ہے، یہ اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قوت پر گھمنڈی بنے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ انہیں باباؤں کو جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہے، جن کے درشن کو جاتے ہیں، جن کی شادیاں کرواتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، یہ ان کی کرم فرمائی، ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج دنیا میں ہماری طاقت کا یہ حال ہے. اللہ نے رحمت فرمائی اس قوم کے اوپر. حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں. یہ قوم عاد کے نام سے برباد کر دی گئی ہے، اس لیے عادیات وہ ہوتے ہیں جن کا نام نشان مٹ جائے. یہ عرب کی قوم ہے، اللہ یاد دلاتا ہے. دیکھو ان کے جو پیغمبر آئے ہیں اس حالت کے اوپر ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن
ان کی موت اور بربادی ان پر منڈلا رہی تھی، اس لیے کہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اسی کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تھی۔ اللہ کو گالیاں دیتے تھے، سب کو ختم کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکار کر ان کی نظر نیاز کر۔ تو ان کے اندر جو ان کا بھائی آیا ہے ہماری رحمت سے، ان کو ان کا فریضہ یاد دلانے کی عذاب سے بچنے کا ایک ہی امکان ہے، آگ تمہارے جسم و جان کو نہ چھوئے گی، ورنہ کبھی تم نکل نہ پاؤ گے اگر تم نے بات نہ مانی۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے آنے کے بعد یہی ایک بات کہی، اس کو آج تم اپنے خیال میں مذاق سمجھتے ہو، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، ایمان کو تم نے پیرہن سمجھ لیا۔ آ کے مالک فرماتا ہے سورہ ہود میں آ کر یہی بات کہے گیا، قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اصلی مسئلہ کائنات کا انسانوں ایک ہی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، مالک کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو لوگوں اپنی اس دنیاوی طاقت اور سہولت اور اقتدار اور جبروت کے اوپر نازا نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے بعد چند دنوں کی ان بہاروں کے بعد جب انگارے خزاں کے برسیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ انگاروں کا چلن رہے گا، ہمیشہ اسی میں چلتے ہو۔ تو اپنی جانوں پر رحم کرو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ تب ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ اپنے مالک سے اسی سب سے بڑے جرم کی، اس کے لیے مالک فرماتا ہے بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرو۔ اور یہ 18 انبیاء ہیں، اعمال پر نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں کوئی غیر نبی کیا عمل کرے گا، لیکن اگر ایک قسم لو اشرک، اگر 18 انبیاء میں سے ایک بھی نبی اگر ایک شرک کی بات کر بیٹھتا اور توبہ کی توفیق نہ ملتی، حالانکہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے مسئلہ سورہ انعام میں مالک فرماتا ہے تو سارے اعمال ہم برباد کر دیتے ہیں۔ تو مالک نے اس طرح سے بات کو واضح کیا اور ہود علیہ السلام کی دعوت بتائی کہ دیکھو ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کر لو، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو مضبوط کر لو، پھر سارے مسئلے چٹکیوں میں ہو جائیں گے۔ پھر کیا بات ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگ کے پلٹ آؤ، توبہ کر کے مومن بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک مان لو۔ تو شیطان تمہارے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری شوکت یہ ختم ہو جائے گی، تمہارا جاہ و جلال ہے یہ رخصت ہو جائے گا، دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کے اطمینان دلایا کہ نہیں اللہ کے بندو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ علی قوتکم، آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر تمہارے پر برسا دے گا۔ آج دنیا کی سب سے طاقتور قوم تمہاری طاقت میں، تمہارے وسائل میں، تیری قوت میں، جبروت میں، سالت میں اور اضافہ کرے گا۔ دیکھنا قوم کے لوگوں یہی مسئلہ ہے، تم اس کو چٹکیوں میں نہ اڑا دینا، ولا تتولوا مجرمین، میری بات کا انکار کر کے رخ نہ موڑ دینا، پیٹ نہ دکھانا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اس ظالم قوم نے اپنے خیر خواہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے بابا اور حضرات اپنے درباروں کے پیچھے لگی رہی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ واما عاد واما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ فرمایا دنیا کی سب سے طاقتور قوم جب ایک مدت ہو گئی اور ہود ہمارے پیغمبر نے اپنی جان صبح و شام ان کے سامنے ایک کرنے کے بعد اپنا کلیجہ ان کے سامنے نکال کے ڈال دیا اور انتہا کر دی ان کی ہمدردی کے، لیکن ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی مسلط کی ہے، 8 دن 7 راتیں لگاتار بغیر رکے ہوئے چلتی رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دیو قامت ان کا عالم یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ان کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے، زمین پر مردہ پڑے تھے جیسے کھوکھلے تنے ہوں کہ آندھی تیز جگتر آئے اور وہ زمین پر گر پڑے، یہ حال ہو گیا۔ حل تری لہم من باقیہ، اور دیکھنے والے اگر تو دیکھنا چاہے اور دیکھنے کا موقع تجھے ملتا تو دیکھتا کہ ایک بھی ہم نے کسی ایک کافر ایک مشرک کو نہیں چھوڑا، سب کو مارا۔ پھر مالک تشدد سے بتاتا ہے کہ یہی اب جو مومن باقی رہ گئے تھے انہوں نے کہا اب یہاں نہیں رہیں گے اس ماحول کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ آ چکا ہے۔ اللہ نے ہم کو بچایا ہے، سینکڑوں میل جا کر شمال میں جا کر شام کی سرحد میں مقام ہجر کے اوپر جا کے انہوں نے بستی بسائی، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی، قوم سمود بنے۔
طاقت دی مالک نے، اور اس کے بعد پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے لگے، اور میدانوں اور وادیوں کے اندر انہوں نے نشانیاں اپنی شان و شوکت کے لیے قائم کی جیسے آج ہوتا۔ تو اس کے بعد ان کے رسول آئے حضرت صالح کی شکل میں، انہوں نے یہی ایک دعوت دی۔ تو مالک بیان فرماتا ہے دیکھو مسئلہ ایک ہے، اللہ کے بندو ہمیشہ ہم نے ایک بات میں آزمایا ہے، اور ساری چیزیں بغیر توبہ کی بھی ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا، اگر وہ شرک لے کر نہیں آیا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ آیا ہے، ایمان اللہ پر اس کا ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخری رسول سے کو آخری رسول مانا ہے، کتابوں پر ایمان، قرآن کو آخری کتاب مانا ہے، آخرت اور قیامت کے اوپر پورا اس کا ایمان، اور جتنی ایمانیات ہے اس میں بالکل صاف ہے۔ فرمایا اس کے اندر کہیں، اور خاص طور سے جس نے توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اس کے لیے ہم معافی کا وعدہ کرتے ہیں، چاہیں گے جس قدر چاہیں گے سزا دیں گے، اور نہ چاہیں گے تو التفات خسروانہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک بات تھی، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور 12 سال تک یہی ہوتا رہا ان کی قوم کی، ہر جگہ کہیں جائیں۔ آخر میں یہ ہو گیا ہے کہ طائف کے اندر جب مکے سے مایوس ہو کر کہ اب کوئی سعید اللہ کی طرف آنے والی نہیں ہے، جب طائف گئے ہیں تو وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ ہوا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ نے جب پوچھا ہے کہ احد کی جنگ کے دن جو آپ کے اوپر بیتی ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کیا اس سے شدید بھی کوئی موقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں طائف گیا ہوں اور میں نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی ہے تو ان ظالموں نے وہ کچھ کیا ہے کہ آخر کار میں جب وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو چلتا گیا ہوں، میں ہوش میں نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک آواز آئی ہے، میں نے سر اوپر اٹھایا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا مجھے اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور مالک نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ میرے ساتھ یہ فرشتہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں پر جو طائف اور مکے کے یہ پہاڑ ہیں، ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ نے اس طرح بھیجا ہے کہ اب جو آپ حکم دیں اس کو، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو اٹھائے گا اور آپ کی قوم کے ان دشمنوں کے اوپر یہ الٹ دے گا، ایک باقی نہ رہے۔ تو فرشتہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ یہی بات ہے، تو آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ ایمان لائیں، یہ جو کچھ چاہیں میرے ساتھ کر لیں، لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی توحید کو مانیں گے اور شرک سے پرہیز کریں گے، اس لیے میں ان کو اللہ کی ان کو ختم کروانا نہیں چاہتا، بلکہ میں ان کو چاہتا ہوں اللہ ان کو چھوٹ دے۔ تو یہ ایک بات پوری گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس برزخ میں بلایا، معراج میں جا کر مختلف آسمانوں کا نظارہ کروایا، اور اس کے بعد پردے سے آپ سے گفتگو بھی اپنی۔ اور یہ جو لوگ جو جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہاں پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے ایسی بات پوچھی ہے بیٹے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کو دنیاوی آنکھوں سے کوئی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، ہاں آخرت میں میدان محشر میں آ گیا ہے، وہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہاں اس دن اللہ کے یہ مومن بندے ہیں، یہ اللہ کے اوپر نگاہ گاڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جلوہ اس کا۔ فرمایا تو یہ اللہ نے سب کچھ وہاں جو بنو اسرائیل کی صورت میں اور سورۃ نجم میں جو بیان فرمایا وہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں، ان ساری مصیبتوں کے بعد جو دنیا آپ نے برداشت کی تھی، اب اللہ نے خوشخبری آپ کو بھی سنائی، ساری دنیا کو ہوشیار کیا، اور وہ پورا جب اسلامی نظام قائم ہوگا، اللہ نے اس کو طے کر لیا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے نبی یہاں سے اب ہجرت کریں گے، تم کو چھوڑیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے لیے پھر فلاد سے فلاد ٹکرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی اسی سورہ بنی اسرائیل میں کہ دعا کیجئے کہ مالک خیر کے ساتھ صدق کے ساتھ مجھے یہاں سے اس بستی سے ان ظالموں سے الگ کر کے مجھے ایسی بستی میں لے جا جہاں تیری رحمت سایہ کرتی ہو، اور مجھے نصرت سے نواز۔ اور پھر اللہ نے وہ پورا
کہ اسلامی قانون کیا ہوگا، اسلامی نظام اب جو قائم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی پہلی شک کیا ہو. تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے. اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں. کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا، نہ تو عقیدے میں، نہ اعمال کے اندر، نہ زندگی کسی گوشے میں. اور یہی جب اللہ کے نبی سب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف ٹھہرا رہا ہے. یہ صوفی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا. ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا، وہ اور بات ہے. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. مالک فرمائے وجعلنا الظلمات والنور، ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، یہ مخلوق ہے. ان سب باتوں کے باوجود صوفیہ آئے اور صوفیہ نے کہا کہ نہیں، ہم اور دنیا کی ہر چیز ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، لا موجود الا اللہ. توحید اتحاد میں بدل گیا. اب ہر شخص جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اب وہ شرابیں پیے، شرک کرے، بڑی سی بڑی خطا کر جائے تو اس کو خطرہ کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کے ایندھن بنا دے گا. یہ بات آنا تھی تو مشترک ذات وجود میں آ گئی کہ جب دل میں آیا خدائی کی انہوں نے، اور جب انہوں نے چاہا بندگی کی طرف شوق سے آگے بڑھے ہیں، اپنا دل خوش کیا. یہ مشتق ذاتیں تھیں اور ساری صوفیہ کی ہیں بڑے بڑے نام. وہ ابراہیم ادہم لے لیں جو ان کی کتابوں میں ہے، بہرحال میں کتاب کوئی ایسی مشہور نہیں ہے کہ جس کے یا لابیہ بصری ہوں یا اور کوئی ہوں، بایزید بستامی ہوں، ان کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو پائی جاتی ہے زیادہ آج ملک کے اندر پرانے لوگوں میں، مشہور لوگوں میں، وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ہیں، 561 میں وفات ہوئی ہے. مرید الطالبین ہے، فتح الربانی ہے، فتح الغیب ہے، اور کتابیں ان کی. اس میں آپ دیکھیں یہی ایک نظریہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دنیا سے ان کو الگ کرنے کے بعد اپنے اندر فنا کیا، اور دنیا اور آخرت ساری چیزیں ان کے اختیار میں دے دی. اب گویا اللہ ہے. یہ میں نے فوٹو دیا ہے ان کی کتاب کا، فتح الربانی کا. اسی طرح کبھی جوش میں آ گئے تو فرمایا اگر حکم نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھتے ہو. اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اپنے علم سے میں معجزے کے طور پر ان کو یہ میں نے بتا دیا ہے. اب ان کی ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ ایک چیز شروع ہوئی ہے. پھر یہاں پاکستان کے اندر خاندان ولی اللہ ہی ہے. اب ایک ایک بات اس کی دیکھ، کسی ایک نظریے کو کہتے ہیں ہمارے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے سارے بزرگوں سے یہی توحید چلی آ رہی ہے جس کو اتحاد کہتے ہیں وحدت الوجود کے، اور ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث کی ہر نص سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور اللہ کہے گی ہم اکیلے ہیں، ہماری کوئی مثال نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اور ہم اور ہمارے بزرگ ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں. پھر بیان کرتے ہیں کہ حال یہ ہوا ایک دن انفاس العارفین میں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بندے عبد الرحیم کو تلاش کرو. یہ ان کے باپ کا نام ہے، شاہ ولی اللہ. اپنے باپ کی سرگوش لکھتے ہیں انفاس العارفین میں، فارسی میں. اس کا فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ ملتی ہے. جو بندی بھی چھپاتے ہیں بریلوی بھی، دونوں کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. تو اس کے بعد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ فرشتے گئے ہیں دنیا میں، نظر نگاہ ڈالی کہیں نہ ملے عبد الرحیم نہیں میرے باپ. پھر آسمان پر دیکھا کہیں پتہ نہ ملا. جنت میں دیکھا وہاں بھی نہیں. مایوس ہو کر اللہ تو جواب دیا کہ حضور کہیں نہیں ملے، ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ غیبت تامہ تھی، غائب ہو گئے پورے اللہ کے اندر شریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو مجھ میں فنا ہو جائے
وہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آسمان میں نہ جنت میں، کہیں نہیں، تم ان پہ بناؤ گے۔ تو بتائیے ان کے باپ تو اللہ کے ساتھی اور چچا کا بتاتے یہ ان سے بڑے۔ ابو رضا محمد کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے اور ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے تایا کو جوش آ گیا، انہوں نے پوچھا کیا مانے، کیا بات کہہ رہا ہے، اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا حضور ہوا کرتے تھے۔ پوچھا کون ہوا کرتے تھے، بتاؤ کہ نیک نام لے۔ اس نے کہا بایزید بستامی مثال کے طور پر حضرت۔ کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ بایزید بستامی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو انسان ٹرپ کر گر جاتا تھا، مر جاتا۔ پوچھا کہ اور کچھ؟ اس نے کہا حضور یہ کچھ کم ہے۔ تو شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر گر پڑے گا، مر کے، اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا جی۔ ایک دوسری آنکھ ڈالی، نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا وہ شخص۔ یہ تو ان کی بات ہوئی۔ اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں، ایک تو ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی، پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب گھوڑا ہے تیرا، لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے، بڑی بدخو ہے، اس نے تنگ کر ڈالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے اور گھوڑے کی عمر اس کو مل جائے۔ شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جو بدخو عورت تھی، پریشان کرتی سلطان احمد کو، اور گھوڑا زندہ رہا، اس کی عمر مل چکی تھی اس کو، اور اس سے بڑا نفع کمایا۔ یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا، اور اپنی بات کیسے نہ کہیں، کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے ہاتھ وہ اور بیچ میں آ گئے کہ میری ماں سب گھبرائیں گی، یہ ہاتھ کہاں سے آئے؟ تو باپ نے بتایا گھبراؤ نہیں، کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ تھے۔ شاہ اللہ صاحب کہتے میں تھا اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی۔ 7 برس کا ہوا ہوں تو جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں، ماں ادھر، بیچ میں میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے پیٹ سے نکل کر یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ایک ہے، یہ چند مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آپ صراط مستقیم فارسی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو گیا۔ یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں۔ آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی ہے، بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب، اس کے بعد جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کا نظارہ کرو، اللہ کے عرش کے نیچے سے چاہے سیر کرو چاہے اوپر سے۔ تو ایک یہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ساری ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کی۔ اب کیا ڈر ہے ان کو؟ اب دوسری بات، جو علماء تھے، یہ تو اللہ نے رحبان کے لیے کہا ہے، جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نرالی، مثلا مجید افسانی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، یا اور جتنے ہیں، انہوں نے کہا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام پیدائشوں میں نہیں ہے، جیسے لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیکھ لی، ایک نہیں۔ اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے، انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی صاحب بنے ہیں، اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد،
اس سے حضرت ابوبکر اور عمر بنا دیا گیا۔ تو اب بتاؤ، اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نطفے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نطفے کا واسطہ، حدودیر کو حدیثہ کو، عربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ مسلمان، اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری دنات کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں۔ ان کا براہ راست اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے، اور نور کا بنایا جو فانی ہے، جو مٹ جانے والی، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا ہے، یہ میری مخلوق ہے، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا، اور کوئی بات نہیں۔ پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے، اور کوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ، اب کی مشکل کشائی نہ کر پاتے، پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائیں، تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہیں اور نبی ہو حج کو بھی جانا ہے، تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ دیکھو لعنت ہو اور یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کے دن منائے، ان کو پوجا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں، اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو، کوئی اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد۔ اللہ فرمائے اموات غیر احیاء، جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں قیامت تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرمائے کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جنت الفردوس میں سب سے اونچا گھر ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی، جنت الفردوس دکھائی، آپ نے بڑی تعریف کی، یہ سب سے اچھی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا مقام ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں، میرا یہ مکان ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر کی ایک مدت باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے بتایا وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ چھوٹا سے اونچی جگہ پر۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان نے یہی ایک بات ڈالی کہ نہیں آپ نہیں مر سکتے، اللہ ہی ہے۔ نبی صاحب کیسے وفات پا سکتے؟ اللہ کے نبی صاحب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے، اس کو شیطان نے بہکایا، اور وہ جوش میں آ گیا، محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے، جو کہے گا کہ وفات پا کے میں دفن ہو دوں۔ آخر کار اللہ نے رحم فرمایا حضرت ابوبکر کے ذریعے سے، جو انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معبود تو مر گیا، اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ زندہ جاوید ہے اس کو موت نہیں۔ پھر قرآن کی آیت وما محمد قد خلت من قبلہ الرسل انک میت وانہم میتون، یہ کہنے کے سارے صحابہ نے اس کو مان لیا۔ آج امت نے جہاں ذات کا شرک کیا، وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کہا کہ نبی صلی زندہ ہے، قرآن بتائے، حدیث کہے، یہ بخاری کی اور اجماع صحابہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے، اور باقی ان سے زیادہ جو اور ان کو ولی بنایا، جن کی قبروں کو پکا کیا، جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے، کلش لگے، سونے اور چاندی کے دروازے، اور پھر مجاور بیٹھے، پھر عرس حج کی طرح سے نام بدل دیا اس کا، پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے۔ پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور غلاف کعبہ ڈالا تھا، اس غلاف کی جگہ پہ چادر جانے لگی۔ پھر قربانی کے لیے جو ہدی جاتی تھی، اونٹ، گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں، وہ یہاں بابا کے پاس پہنچی۔ پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے کی قید لگائی احرام کی۔ پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائتی کا پتھر ہے یا ڈیوڑی کے کسی چیز کو انہوں نے چھوا، اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا۔ پھر وہاں سجدے ہوئے، وہاں فریادیں ہوئی، وہاں منتیں مانی گئی، وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا، سجدہ تعظیمی ہونے لگا۔ اور اس کے بعد پھر دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے، صفا اور مروہ کو تازہ کیا، بابا کی قبر کا دھون یا وہاں کی اگر کی بتی کی راکھ یا مالگا جو نمک کہلاتا ہے،
या फूल की पत्ती वहां खाई, पंखड़ी खाई और उसको तबरुक के ले लिया है कि ये मुश्किल कुशा दस्तगीर है, ये कब्र में रखो और ये तुम्हारी शिफात करेगी। तो ये अल्लाह की एक एक चीज को, अल्लाह के घर के साथ अल्लाह की एक एक सिफत, एक एक हक को आज इस उम्मत ने हज का नाम उर्स बदल कर सब कुछ कर डाला है और कहीं से आवाज नहीं उठती। इन जो इस्लामी बुतकदे, मुसलमानों के बुतकदे हैं, ये शिवाले हैं जहां पर ये हिंदुओं का क्या होता है, वो खड़ा उनका गणेश होता है, पत्थर है, उनका हनुमान है, उनका अर्जुन है, वो खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि देखना तुम कहीं पड़ा गणेश न बनाना, ये मिट्टी मिट्टी रहेगी, इसको पत्थर न बनाना। ये पत्थर ही बना और फिर दर्शन का नाम जियारत रखा गया। प्रणाम हिंदू कहता था, सलाम इसको बदल डाला। फिर फेरे वो लगाता था अपने बाबा के, अपने महाराज के, इन्होंने बाबा का तवाफ किया। वो दंडवत करता था, इन्हें सज्जे ताज़ीम इसका नाम रखकर जा कब्र की जाके पूजा की। वो वहां पर भजन गाता था, इन्होंने कव्वाली शुरू कर दी। वो बाबा का प्रसाद लाता था, इन्होंने जमजम के मुकाबले में वहां का प्रसाद ले, पंखड़ी है या कब्र का नापाक नजिस धोन है, बोला है। तो बता, उसके बाद फिर अगर हमारी माएँ बहनें आज हिंदुओं के बिस्तरों पर 40 साल के करीब वहां पे हैं और इरादे पर बनवा रही हैं, और हम उनकी आबरू की बर्बादी की खुशी में जश्न मनाते हैं, 14 अगस्त के चरागां करते हैं, हमारे गाने बजाने लगते हैं। तो बताओ ये समझा किस चीज का है मेरे भाई? इसी अल्लाह के साथ शिरकत हुई, वरना कोई ईमानदार कौम होगी अल्लाह के साथ वो शिरक करेगी। और ये सब कुछ देखने के बाद, अल्लाह का गज़ब देखने के बाद, फिर उसके ज़हन में कभी ख्याल ना आएगा कहाँ हम जा रहे हैं। पूरी किताब को किताब मानती है, सुन्नत को सुन्नत कहे, और शुरू से आखिर तक ये मसला है। अब आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि या का नाबुदू और या का नस्तईन, कि अब मालिक सिर्फ तेरी बंदगी है और तेरी हम तुझसे इस्तेमाल तलब करेंगे, तुझको पुकारेंगे। और अब बेबंदियों से लेकर इतने बड़े माने जाते हैं। उस्मानी साहब की तफसीर देखिए, मुफ्ती शबीर तफसीर क्या कहते हैं कि हाँ अल्लाह, बात तो ये है कि अल्लाह ही की बंदगी होना चाहिए और अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, लेकिन ये किसी नेक बंदे से ज़ाहिर तौर पर अगर मदद मांगी जाए तो ये भी उसी में शामिल है। इसमें कोई बताओ फिर या अली की और या गौस मदद सही हो गया बिल्कुल। और कौन लिख रहा है? मुफ्ती आजम पाकिस्तान के और उस्मानी साहब जो इतने मशहूर होते हैं, ये लिख रहे हैं। और उन्होंने लिखा है बल्कि सूरह फातिहा की तफसीर तो महमूदुल हक, महमूदुल हसन जो है ये इनकी है। तो बताओ इस उम्मत के अंदर क्या करें? अब रजा खान या कोई दूसरा कहता है तो उससे कहेंगे चलो उनकी बात ही और है, ये तो हद से गुजर गए हैं। लेकिन जिनका आलम ये हो, ये माने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जिंदा, अल्लाह फरमाया नहीं वहां पर दुरूद सलाम पढ़ो, तो मुफ्ती आजम कहे कि मैंने पढ़ा, कान लगा दिया मैंने, यानी ये जवाब आएगा। तबलीगी जमात सारी ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिफाई पहुंचे, ये जो 3 हैं जिन्होंने इंतहाई शिद्दत के साथ इस्लाम को बिल्कुल बदल दिया है, एक जमाने के लोग हैं बगदाद में, एक अब्दुल कादिर जिलानी, एक रिफाई, तीसरे अली उमरी। ये 3 एक ही जगह पे बगदाद में थे और इस तदबीर के साथ इन्होंने तो इस कुरान की तौहीद को इन्होंने इत्तेहाद में बदल डाला है कि पहुंचे वहां पर और वहां उन्हें सलाम किया, अंदर से जवाब आया, क्योंकि ये कहते हैं ये सैयद थे नबी साहब के खानदान के। हालांकि कायदा ये है कि बाप से बेटा जो होता है ये इसकी औलाद है, ये नस्ल से चलती है, बेटी की औलाद नहीं मानी जाती। लेकिन चलिए ये उन्मुख लिखते हैं तबलीग जमात की जगह जगह पर, वो चाहे दुरूद का वो मामला फजाए दुरूद में या फजाइल हज में, कि अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत ने कहा कि दादा अब ये कैसे? पहले मैं अपने शौक को भेजता था और वो यहां जब ईसाई करता था, अब तो मैं खुद आ गया हूं। मेरी तस्कीन उस वक्त होगी जब आपसे हाथ मिलाऊं। तो ज़करिया साहब लिखते हैं कि कब्र के अंदर से हाथ निकला,
90,000 मस्जिद अब भी नहीं हो पाती मस्जिद नबी में, इतने लोग थे। और 555 का ये जमाना है, अब्दुल कादिर जीलानी साहब भी, जिनकी 561 में वफात हुई है, वो भी मौजूद थे। अब बताइए हम क्या करें, अब किसको रोए? दामन के लिए हम रोएं कि कबा का हम ख्याल करें। हर जगह एक अल्लाह की चादर के ऊपर हर जगह हाथ डाला जा रहा, और ये मुसलमान उम्मत है, ये नारे लगा रही है इस्लाम आ रहा है, इस्लाम आ रहा है, और जो इस्लाम का आदिल अंबरदार है। और आज जो हमारे वहां देख लें कि सिंध के ये शेवालों के लिए जो शिर के जो सिंबल है, निशानियां हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था बराबर कर दो, पक्के तो नहीं, कच्चे भी अगर। अब अल्लाह की गजब, मालिक का गजब न बरसे। और आज जो हम डर रहे हैं कि एक तरफ से जिस साकी खतरा जिसको कहते हैं वो, और उससे बड़ा खतरा जो ईरान का है, जो दुनिया में कोई कौम, कोई जो शियों से ज्यादा अल्लाह के दीन का और तौहीद का दुश्मन हो। अब अगर अल्लाह की तरफ तौबा करके कौम न पलटी और हमने उनको आवाज न दी और अल्लाह के यहाँ कुछ न कुछ उज़्र न पेश किया, तो यही बात हो सकती है कि जैसे इस 38 साल पहले जब मैं गुजर रहा हूं, अक्टूबर का महीना है, और कि मशकी बात पंजाब में जो कैंप है उनके अंदर बीमारी बेहिसाब फैली हुई है, एक डॉक्टर भी पाकिस्तान से नहीं आया। उस समय लियाकत अली खान ने ऐलान किया था अखबार में, तब मैं गया हूं। और जब गुजर रहा था अमृतसर से, अपनी पूरी जो फौजी हिफाजत थी पाकिस्तान की, तब उन्होंने एक जो हमारे रशीद मियाँ जो उस वक्त लिहाजा अफसर थे, उनके अर्दली ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब बाहर से आए, पंजाबी आप नहीं बोलते, उर्दू बोलते हैं आप। तो ये खालसा कॉलेज से जब गुजरा हूं तो उन्होंने कहा कि आप पहचानते हैं? मैंने कहा खालसा कॉलेज यहाँ के प्लेयर हॉकी के बहुत मशहूर थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाया करते, उनके आदमियों तक को मैं उस वक्त जानता हूँ, एक एक कोई मदारी था कोई। तो उनका वो खेल नहीं वो जो आपकी माँ और बहनों के साथ खेल हुआ है। हमने वो क्या खेल हुआ, खेले वहां से चली आ रही थी, आबरू बर्बाद हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये आखिरी मोर्चा था, इसके बाद अब पाकिस्तान की सौदा आने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई है, वो ऐलान करता था 10, 20, 50 हजार जमा हो गए कि मुस्लिम ठहरो, जनानियों एक तरफ हो जाओ, और जो अपने को मर्द कहते हैं वो एक तरफ हो जाए अपनी जबान के अंदर। और फिर ये होता था कि जनानियों कपड़े उतार दो। बताया उसने, अल्लाह जानता है कि अगर कोई गैरतमंद वहां से बर्बाद होते हुए आ रहा है या नहीं बच गई है बर्बादी से, अब यहां बर्बादी आखिर अगर उसने कुछ देर की तो मालूम हुआ किसी का मोटा पैर का जूता है, उसकी टांग पे पड़ा, शर्मगाह पड़ा, पेट पे पड़ा, और कहा यह भी होता था कि फिर भी कोई माँ और बहन और बेटी न तैयार हो, और अगर उसके सीने से, उसकी छाती से उसकी औलाद चिमटी हुई है, बच्चे को लेकर कोई किरपान को उठा देता, चीख, सारा एक रोप छा गया। फिर लोगों के सामने दिन दहाड़े पूरे शहर में गश्त होता था, बाजारों के अंदर, और दिन दहाड़े ये उम्मत मुस्लिमा है सबके सामने बेआबरू की जाती थी। ये दौर गुजरा है, और सारे दीनदार थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, सब आए इस वास्ते। लेकिन अल्लाह कह मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। आमतौर से होता यह है कि जो ईमानदारों की अक्सरियत होती है, ऐलान तो बड़े लंबे लेकिन होते 10 मुशरिक हैं। आज अल्लाह का वो कौल सूरह यूसुफ का आप हमारे सामने देख रहे हैं। तो भाइयों, ये आपने देखा है, सरदार जो हमारे हैं उनका यही हाल, शिर्क के ऊपर ऐसे बैठे मुतमईन हैं, सोने चांदी के दरवाजे लगा रहे हैं, और उनको ये जो मजलूब गाली देने का इनकी खुदाई की ताकत मानते हैं कि मुझे एक हाथ मार दिया तो मैं सदर बन गया। ये आज उम्मत का हाल है। आज जो ये है, जो दूसरा तबका होता है कारून वाला, ये महाजन हराम कमाने के बाद अगर इसकी दौलत में इजाफा हो तो कहेगा कि बाबा ने दिलवाया है, दरबार की करम फरमाई है। अब उनकी नजर नियाज हो रही है, उनके कर्ज लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये है मौलवी और पीर, इसकी कमाई है इसी शिर्क और कुफ्र के ऊपर। ये सबको बुनियाद पर हक करता है, सबकी पीछे ठोकता है, माल वाले की जूतियां सीधी करके अपनी उनसे कुछ लेता है, उनसे खैरात, और इख्तिदार के सामने जबीसाई करने के बाद उसकी कुर्सी को और उसके तख्त को अपने कांधों पर उठाता है, और इस उम्मत को मस्जिद और मेहराब के अंदर पहुंचने के बाद यही कहता है कि कब्रें ऊंची करो, बाबाओं को पुकारो,
12 साल की कश्ती, डूबी हुई कश्ती निकाल दी। ये इनमें ये ताकत है। और ये भूल जाता है कि अरब की सारी तारीखें बयान करती हैं कि उबैदुल्लाह इब्न यूनुस ने ये 561 में वफात पाई है अब्दुल कादिर जिलानी ने, और फिर वो वजीर आजम बना है। अपने ऐसा इल्म तौहीदी था। और 593 में उसने ये किया है कि जो इनका लाओ लश्कर, जो पीरों को जो मिलता है उससे घर बार की बुलंदी, उसने घर बार को बर्बाद किया है, इनके बाल बच्चों को दरबदर किया है। आदमी भेजकर इनकी कब्र खुदवा कर जो हड्डियां बाकी रह गई थी उनको दर्जे में ठुकवा दिया है कि ये वक्त की जमीन थी, इसमें तुमने इसको तब्दील कर दिया। तो ये सारी बातें ये है, इनको कोई बयान करे, तारीखी हकीकत हैं। अरब की एक एक तारीख अरबी की जो है बयान करती है। उसके अंदर तो ये बाकी 12 साल की कश्ती निकली, और उसके बाद ये शाहदूला जो गुजरात में है ये वही दूल्हा है। हालांकि उस ये 900-400 बरस के बाद का ये इसकी तारीख है। तो ये दुनिया के अंदर शिर्क ऐसी महबूब चीज बन गई है। तो अब अल्लाह के बंदों करना क्या है? या तो उम्मत की हामिल आओ, ठीक है, मिलाते गए, फिर ये मिलाते हैं, नबी सम तशरीफ लाते हैं और ये मानो, और उसके बाद नबी सम तशरीफ भी लाए हैं, मस्जिदों में भी आते हैं, और नमाज वही पढ़ाएगा ये मौलवी। ये नहीं कि नबी सम से कहे तो आप नमाज पढ़ाइए, मैं पीछे खड़ा हूं। नबी सम तशरीफ भी लाए, सारा कुछ होता है, मिलादे भी हो रही है, 11वीं भी चल रही है, ये शबात के भी हलवे भी आ रहे हैं, और ये कूड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हज की जगह हर जगह उर्सों की धूम मची है। और इस शख्स ने जिसके एक नहीं 1000 अल्लाह के साथ जुल्म किए हैं, जो दाता कहलाता अली हजवेरी, कश्फुल मजूब में उसने ये साबित कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को नंगा नहाते हुए देखकर आशिक हो गए हैं। तो ये सारा खेल बनाया है सूरह अहज़ाब का। बताओ, उसको दाता कहते हैं, उसका उर्स मनता है, मनाया जाता है। तो ऐसा मालूम होता है कि लाहौर के अंदर ये हज का मौसम आ गया, मक्का बन गया है, जिसने अल्लाह के साथ तो 1000 जुल्म किए। किस जो औलिया अल्लाह होते यही सारा कायनात का काम चलाते। अल्लाह मुअत्तल हो गया, उसने कहा अल हय्युल क़य्यूम मैं हूँ, सारे काम मैं चलाता हूँ। उसने कहा नहीं, हम औलिया अल्लाह चलाते हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्जाम लगाया, जैसे यहूदियों ने दाऊद के ऊपर कहा था कि उन्होंने औलिया की बीवी को नंगा नहाकर आशिक हुए, फिर उसके साथ जिना की, और 6 महीने से कम के अंदर हजरत सुलेमान पैदा हुए। तो ये और उसको आज दाता माना जाए। अब बताइए हम कहाँ जाएं, किसके साथ? कोई हमने लिख दी, उनकी किताबें जितनी हैं आप देखिए, कोई हमने लिख दी हैं। तुम कहते हो इनकी किताबें, तुम शाहुल्लाह किताबें यही मानते हो, बराबर छप रही हैं। तुम अब्दुल कादिर जिलानी साहब की ये किताबें मानते हो, इसके ऊपर कहते हो तो ये अलिया अल्लाह थे। हम कहते हैं भाई मतलब ये देखो, अलिया अल्लाह तो वो नहीं होते, अल्लाह तो वो होते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए तकवे वाले हों। ये तो ईमान के दुश्मन। अगर तुम कहते हो ये किताबें हम नहीं जानते, तुम कहते हो किताबें, अब कहते हैं किसी ने बदल दिया, हम कहते ठीक बदल दिया, लाओ असली किताबें ले आओ, इसके अंदर ये बात है, वहां भी कोई बात नहीं। या जितनी किताबें पाई जाती हैं इनके नाम, उनको तो जलवाओ, उसके भी आगे नहीं बढ़ते। तो ये मसला है आज उम्मत के अंदर। और जब तौहीद की दावत इस तरह उठेगी, जैसे अंबिया को उठाया है, जिस कुरान हदीस में आता है, तो भाई आप जानते हो क्या होगा इस कौम के साथ। जो अहले किताब कौम होती है समझती है, हम भी जानते, हम भी मानते हैं अल्लाह, जैसे बनु इसराइल ने किया है हजरत ईसा के साथ। हजरत ज़करिया को उन्होंने अपने कुर्बानगाह में इसी ईमान की बात के ऊपर, हमको बुलाते हो, ये यहूदी उलमा ने उन्होंने अपने पैगंबर को ज़बह किया है अपनी कुर्बानगाह में। हजरत यहया को इसी यहूदी बादशाह ने, जो रूमियों के बाद गुजार था, इसका नाम हेरोद एंटिपास था, इसने हजरत यहया का सर मंगाया है रक्कासा से वादा करके। जब उसने नाच दिखाया है सालगिरह पर, खुश हो गया कि मांग जो मांगती है। उसने माँ से मशवरा किया, माँ दाश्ता थी इसी बादशाह की, और वो हजरत यहया से इंतहा खार खाती थी कि ये तौहीद की दावत देते थे और बुराई से मना करते थे। जेल में डलवाया था तो उसने माँ के इशारे पर कहा कि मैं तो सर चाहती हूँ यहया। और उसके बाद हदीसा ने जब यही कहा है कि फकीहो, बेईमानों, राहिबो और ये मौलवियों, अफई के बच्चों, तुम्हारा हाल ये है कि तुम अपने जाहिर को ऐसा साफ करते हो जैसे कब्रों के ऊपर सफेदी फैली गई हो, और जो उसके अंदर सांड है वो अंदर अपने रखे। तुम अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम बेवा का माल खा जाते हो, तुम एक मुरीद हासिल करने के लिए बहरो बर में उसका पीछा करते हो, और जब वो तुम्हारी मुरीदी में आ जाए तो उसके बाद अल्लाह की दुश्मनी में तो उसको अपने से ज्यादा उसको खत्म करते। तो वही आदमी अल्लाह ने बचाया, इन्होंने कद कर
پھانسی دلوانا چاہیے، قتل کرنا چاہا، اللہ نے اٹھا لیا، وہ آئیں گے، قرآن جو فرماتا ہے، اور پھر سب کی خبر لیں گے، سارے ایک کافر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج کل کا ہے، اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی ہوگا، سارے مومن ہوں گے، نہ عیسائیوں کی صلیب ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے، اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے گا، سارے مومن ہوں گے۔ تو نہ تو وہ یہ داتا ہوگا، نہ بغداد والا یہ غوث ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی ہوگا جو سنت کا عام حکم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی پیروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت لانے والے، شریعت لانے والے نہیں ہوں گے۔ تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے پاک کیجیے۔ ایمان کی ساری چیزیں ہے، توحید ہے، سنت ہے، آخرت ہے، اور جتنی ماننے چیزیں، اور شرک سے آپ کا باپ مالک کا بیر ہو، جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا وہ طاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ہے ان کا کفر کرو ان کو، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ پھر سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ کہ ایک امتحان ہے بھائیوں، اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا عیش ہے، جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور وہ خیر و خوبی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو، ورنہ جمے رہو۔ یہی جو زندگی ہے آج تمہاری مسلمانوں کی، اسی کے اندر ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، دن رات گانے بجانے سنو، اور جو اور تماشے ہیں، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو، پوچھتے رہو ان مداروں کو، اور سمجھاتے رہو، پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اور پکارنا تو نیاز ان کی ہوتی رہے، ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں۔ اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو موت کے قریب پہنچنے والا ہے اترتے جاؤ، اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک جلو، صبح و شام جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ کھالے جل جائیں تو مالک فرماتا ہے نئی کھال بنا دیں گے، اصلہ کمی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے، مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ایک ہی پکار ہے جو رسول ہمارا آیا ہے، اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بناتے ہیں طاغوت، ان سے اجتناب کرو۔ مالک فرماتا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت، ان سے کفر کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کتاب کو مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو مانو گے، بلکہ جنہوں نے یہ جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے، ان سے کفر کرنا پڑے گا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ثابت ہے کوئی جب تک پوری کتابیں ہر چیز ان کی ثابت کرتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ غدر نہیں ہوگا۔ مالک کی وہ شکایت کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر خالص مشرک قوم ہوتی، نہ مانتی ہوتی قرآن حدیث کو، تب اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے، تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم میں، اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو ہمارا یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا مالک فرماتا ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں جگاؤ تو اپنی جان لگاؤ، مخالفت کو برداشت کرو، ہم تم کو راستے پر چلا کے رہیں گے۔